ویلکم بیک ناظرین. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ اجمل سراج صاحب موجود ہیں. معروف غزل کو شاعر ہیں اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ یہ قطعات دیکھیں تو حیرت انگیز آپ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بڑا بولڈ ہیں اور وہ تمام باتیں کہہ جاتے ہیں جس کو شاید ہم سوچتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوں. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتیں ہیں. آپ کی جو شاعری میں ہے وہ سادہ شاعری بھی ہے لیکن فلسفے سے گندی بھی شاعری ہے. اس میں کہیں نہ کہیں سوچ ہے, اس کے زاویے ہیں. تو یہ جو فلسفہ آ جاتا ہے شاعری میں تو وہ عوامی شاعری نہیں رہتی ایک تو, جبکہ آپ کے قطعات تو پورے عوامی ہیں, اور دوسرے وہ مخصوص لوگوں کی مخصوص شاعری ہو جاتی ہے. کیسا ہوا اصل میں دیکھیے, میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک تو وہ علم ہے جو کتابوں سے آدمی جو ہے وہ چیزوں کو اخذ کرتا ہے. بہت ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہاں, وہ ساری باتیں کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. آدمی نے وہ ہزاروں سال سوچ کے جو ہے نا کچھ چیزوں, کچھ علم کی کچھ وہ بنا لی ہیں, کچھ نشانات بنا لیے ہیں, کچھ کتابیں بنا لی ہیں, کچھ فیکلٹیز بنا لی ہیں, یہ سب بنا لی ہیں وہ پڑھانے وڑھانے کے لیے وہ چیزیں کام آتی ہیں. تو لیکن جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا وہ خود وہی ساری باتیں خود وہ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں, جو باتیں جو لوگ کہتے ہیں ان کو پڑھ کے کہ یار یہ فلسفہ ہے. مجھے تو نہیں معلوم یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے. مطلب یقین جانیں کہ اگر آپ کہیں کہ فلسفے کا موضوع میں نے کبھی سبجیکٹ وائز کبھی اس کی کوئی 2-1 کتابیں پڑھی ہوں تو شاید پڑھی ہوں, کوئی ایک آدھ ترجمہ پڑھا ہے, ایک آدھ کوئی بلڈورین اور کوئی بلڈورین, یہ منطق ہمارے والد ہم سے بہت زیادہ اصرار تھا ان کا کہ منطق پڑھو, منطق استخراجی پڑھو, منطق استقرائی پڑھو, یہ تب وہ اچھا. لیکن میں آپ سے جو ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کے جو معاملات ہیں جب آپ ان پہ غور و فکر کر کے کوئی بات بھی کریں گے تو وہ سامنے والے آدمی کو فلسفہ ہی لگے گی. دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں, آپ نے کہا تھا شعر سنائیے. جی تو ابھی جو میں نے آخری جو لیٹسٹ میں نے جو ایک غزل کہی تھی اس میں ایک شعر ہوا اور وہ اتنا گہرا اس میں فلسفہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ذرا سا بھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے کہ اس میں کوئی فلسفہ ہے. وہ شعر یہ تھا کہ ایک ہی بات تھی جسے سن کر کوئی مانا کوئی نہیں مانا. واہ واہ, ٹھیک ہے, یہ تو پیغمبرانہ ایک ہی بات تھی یعنی آپ دیکھیے کہ اب اس میں وہ بات کہاں گئی. اور جو ہے آپ کے سامنے یعنی 12-13 لفظ ہیں یہ, جی اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے لیے آدمی کو لغت دیکھنی پڑے. صحیح بات ہے. اس پورے شعر میں بڑی سلیس کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو لغت, ایک کا بھی آپ کو پتا ہے, ہی کا بھی پتا ہے, بات کا بھی پتا ہے, جسے کا بھی پتا ہے, سن کر کا بھی پتا ہے اس کی کیا معنی ہے. 5 لفظ اوپر ہے, 5 لفظ نیچے ہیں, کوئی مانا کوئی نہیں مانا. 5 اور 5 10 الفاظ بالکل سادہ, اور اس میں ایک بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھائی بات تو وہی ہے, اب یہ ہے کہ تمہاری طبع کیسی ہے, تم کیسے ہو, تم ایکسیپٹ کرنے والے ہو اس بات کے رد و قبول کے 2 ہی لوگ ہوتے ہیں. یعنی بات اپنی جگہ مسلم ہے, بات میں کوئی خرابی نہیں ہے. ادھر جو ہے وہ ریسیور دیکھنا ہے کہ ریسیور کون ہے, جو سامنے والا جو ریسیو کر رہا ہے وہ کیسا ہے, وہ کس طرح کا ہے, یہ ہے مسئلہ سارا. تو اب اس میں فلسفہ الہامی پیغام میں تو یہی ہے کہ جو انبیاء جس کو جو آپ فالوور ہیں, بہت اچھے فالوور ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جس طرح جو ہے آپ نے اپنے اشعار میں چنا ہے, سجایا ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ریکارڈ پر موجود ہے. بالکل. تو یہ جو کار پیمبری ہے, اور جب شاعر کے حصے میں نصیب ہوتی ہے تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ وہ حق بات جو انبیاء سے لیتا ہے اور وہ اس کو رکھتا ہے. اب وہ لوگوں کی ہے کہ وہ رد کریں یا قبول کریں. تو یہ تو کار پیمبری سے جڑ جاتا ہے کہیں نہ کہیں شاعر, جس طرح کیوں نہیں. اصل میں دیکھیے اگر میں ایک بات آپ نے تمہید جب باندھی تھی تو آپ نے ایک بات کی اور میں چاہتا تھا کہ وہ بات آگے بڑھے, اور اس وقت اتفاق سے اس کا موقع آ گیا کہ الہام, یا آپ نے کہا کہ شاعر جو ہے
وہ غلو کرتا ہے. اچھا یہ ایک یعنی انتہائی پکی اگر کوئی بات ہو سکتی ہے نا تو وہ یہ بات ہے کہ شاعری کا مطلب ہی یہ ہے کہ شاعر تو غلو کرے گا. اچھا اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں بالکل نئی ہے, نہ یہ بات کوئی کتابی ہے, نہ یہ کبھی کسی سے میں نے سنی اور نہ یہ کہیں پڑھی, کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ شعراء جو ہے اس میں ذکر ہے شاعروں کا, اور اس میں پوری ایک تفصیل سے ایک گفتگو کی گئی ہے. اس میں بتایا ہے کہ شاعر کیسے ہوتے ہیں, اور شاعروں کی تقلید سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے بچو, ان کے پیچھے مت چلو, کہ اس لیے کہ یہ آج کہتے ہیں کچھ, کل کہتے ہیں کچھ, تم ان کے ساتھ کہاں چلو گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اسی سورہ شعراء میں جو ہے آگے بڑھ کے پھر ایک بات کہتے ہیں کہ مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اہل ایمان الگ ہوتے ہیں یہ سورہ شعراء میں, ہاں مطلب اس نے کہا یعنی شاعروں کی مذمت نہیں, یہ میں نے بھی ایک بات کی نا کہ ایک ہی بات تھی جسے خاص طبقے کی خاص ذہنیت کی مذمت. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں جو الا الذین آمنوا, جیسے سورہ عصر کا پیٹرن ہے نا, سیم پیٹرن ہے کہ سورہ عصر بھی یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے, لیکن اگر کوئی یہیں رک جائے کہ انسان تو خسارے میں ہے, بات ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہے. انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو صبر اور حق کی وصیت کرتے ہیں, ان کے علاوہ. ٹھیک ہے جو آئی, ہاں نہیں بھائی یہ بات پوری ہو جائے, معاف کیجیے گا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں جو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے, وہ خسارے میں نہیں ہے. اسی طرح سے سورہ شعراء میں بھی ہے کہ شاعر خسارے میں ہے مگر لیکن وہ جو ایمان لاتے ہیں. اور یہاں پر حق اور صبر کی وصیت کے بجائے یہاں بات ہے کہ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہوں گا جو آپ کو بھی بہت لطف دے جائے گی انشاءاللہ. وہ بات یہ ہے کہ میں ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں تم شاعر ہو اپنے دوستوں سے, تم ظاہر غالی ہو, غلو کرنے والے ہو. تو اگر غلو کرنا ہے نا تو میں تمہیں ایک دائرہ بتاتا ہوں, اس میں آ کے غلو کرو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ غلو کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے لیے غلو کرو. سوائے ایک اللہ کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ غلو کیا جائے اور نہ ہو. اللہ کے لیے کوئی کیا غلو کرے گا؟ اللہ کو کتنا بڑھا سکتا ہے کوئی؟ وہ تو اتنا بڑھا ہوا ہے کہ وہ جتنا بھی بڑھائے گا اس سے کہیں وہ بڑھا ہوا ہے. یعنی آپ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یعنی اگر آپ کو غلو کرنا ہے تو اللہ کی شان میں کریں آپ. کوئی اس کو کیا بڑھا سکتا ہے, کوئی اس کی کیا ہم بیان کر سکتا ہے, کوئی اس کی شان کو کیا بیان کر سکتا ہے. مطلب آدمی کی کیا بساط اور کیا حیثیت کہ وہ اپنے مالک, اپنے خالق, اپنے رازق کی کوئی بات کرے اور ایسی کوئی بات کر دے جو اس کی میچ کر جائے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. آئیے جھوٹ بولیے, اللہ کے لیے بولیے, ذرا دیکھ کے بتا کے, تو بہت بڑھا کے بتاؤ کتنا بتا لو گے. لیکن بہت ہی دلچسپ دلنشین انداز میں گفتگو ہو رہی ہے ادبل سراج صاحب سے, اور انہوں نے غلو کو جو غلو کی بات کی ہے, جو غالی کی بات کی ہے, اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر غلو تو انسانوں کے لیے گمراہ کن ہو سکتا ہے, آپ وہ ہو جائے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے حضور کے لیے آپ کریں گے ہو جائے گا, غلو ہو جائے گا. اللہ سے ملا دیں. اللہ کے لیے کیا غلو کرو گے, کہاں جاؤ گے؟ یعنی چت ہو کے چاروں خانے چت ہو کے زمین پہ جو ہے نا وہ لیٹ جاؤ گے. سوچ کے دیکھو. ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, گفتگو یہیں سے جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے.